آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں وَيَكْثُرَ الْمَطَرُ، بارش زیادہ ہوگی، وَيَقِلَّ الثَّمَرُ، اور پھل کم ہو جائیں گے۔ ایسا لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی نحوست سے پھلوں میں کمی کر دیں گے۔ بارش دیکھ کر لوگ خوش ہوں گے کہ ہاں بھائی بہت بارش ہوئی ہے، لیکن جب نتیجہ سامنے آئے گا تو نتیجہ بالکل خواہش کے مطابق یہ کہ امید کے مطابق نہیں ہوگا، بڑی مایوسی ہوگی۔ اور اس کی وجہ حدیث پاک کو ملاحظہ کیجئے، جیسے کہ میں نے کہا نا کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ یہ حدیث دیکھیں، امام طبرانی اپنی اوسط میں اور معجم کبیر میں، مجمع الزوائد میں طبرانی کا حوالہ موجود ہے اوسط کا اور کبیر کا، اور مجمع الزوائد جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 390 ہے، روایت ملاحظہ ہو۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لولا عباد اللہ رکع وصبیان رضع وبہائم رتع لصب علیکم العذاب صبا ورص رصا۔ مطلب اگر اللہ کے سامنے جھکنے والے بندے نہ ہوں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اس کے سامنے جھکنے رونے والے، وصبیان رضع، دودھ پیتے بچے نہ ہوں، وبہائم رتع، اور یہ چارہ کھانے والے جانور نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ جن کے خاطر چارہ اگاتا ہے کہ کھا کر وہ تو زندہ رہیں، وہ تو معصوم مخلوق ہے، ان کی کیا غلطی؟ اگر یہ سب نہ ہوتے نا، اللہ کے نیک بندوں کا خیال اگر نہ ہوتا، دودھ پیتے بچوں کا خیال اگر نہ ہوتا، چارہ کھانے والے جانوروں کا خیال نہ ہوتا، لصب علیکم العذاب صبا، تو عذاب تم پر انڈیل دیا جاتا۔ جی ہاں، عذاب تم پر انڈیل دیا جاتا، عذاب کے درمیان تمہیں گھیر دیا جاتا اچھے طریقے پر، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں دیا کرتے ہیں۔ سے دنیا کو خوب سمجھ لینا چاہیے، اسباب اسباب ہی کے درجے میں رہے، یہ سمجھنا کہ ان اسباب کی بنیاد پر رزق آتا ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمیشہ اپنے معاشرے کے نیک بندوں کی قدر کرنی چاہیے کہ نیک بندوں کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ رزق اتارتا ہے۔ وہ ہیں کچھ اللہ والے جن کے آنسو، جن کے تقوی کی بنیاد پر اللہ پوری دنیا کو کھلا رہا ہے، ورنہ یہ دنیا اپنی باغیانہ روش کی وجہ سے اس لائق نہیں ہے، قطعاً اس لائق نہیں ہے کہ اس کو رزق دیا جائے اور بارش برسائی جائے، اس کے اوپر اغلہ دیا جائے۔ آگے آپ نے فرمایا وَيَغِيضَ الْعِلْمُ غَيْظًا، علم کے سوتے خشک ہو جائیں گے۔ وہ جو چشمے نکلتا ہے، دیکھیں پانی کا سوت جسے کہتے ہیں، کنواں سے آپ پانی نکالو تو اندر سے اور پانی نکلتا رہے گا، علم کے سوتے خشک ہو جائیں گے۔ وَيَفِيضَ الْجَهْلُ فَيْضًا، اور جہالت کا چشمہ ابل پڑے گا۔ آج ہی ہو رہا ہے، علم رخصت ہو رہا ہے اور جہالت بہت زیادہ لوگوں میں عام ہو رہی ہے۔ پورے علاقے کو آپ چھان ماریے تو کہا جائے گا کہ ہاں بھائی فلاں علاقے میں ایک اچھے عالم صاحب ہیں، ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے شریعت کے معاملے میں۔ ایک علاقے میں کسی ایک کا نام لیا جائے گا، بعض علاقے تو آپ کو ایسے ملیں گے کہ دور دور تک نام و نشان نہیں کسی ایسے عالم دین کا۔ یہ ہے علم کا اٹھ جانا۔ اور آگے ہمارے علماء فرماتے ہیں اس وقت کہ اب تو مساجد اور مدارس بھی محفوظ نہیں رہے۔ مسجد کا ممبر جو علم کی جگہ ہے، یہاں وہی آئے جس کے پاس شریعت کا پختہ علم ہو، لیکن کیا ہر مسجد میں معاملہ ہے؟ مدرسے جو علم کے مراکز ہیں، مگر کیا مدرسے کے اساتذہ اکثر و بیشتر کیا پختہ ہوتے ہیں علوم کے اندر؟ ان کو اتنی مہارت ہوتی ہے دین فہمی اور شریعت فہمی میں؟ کیا اکثریت ان میں ایسوں کی پائی جاتی ہے جن پہ بھروسہ کیا جا سکے؟ آج اداروں کا حال دیکھ کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ صورتحال کیا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا وَيَكُونَ الْوَلَدُ غَيْظًا، اولاد رنج و غم اور غصے کا سبب ہوں گی۔ ایک مطلب تو وہ ہے جو پیچھے گزرا کہ اولاد ہونا یہ رنج و غم اور غصے کا سبب ہوگا کہ ابھی اولاد کیوں ہو گئی، ذرا سا بھی یوں ہی رہتے۔ لیکن اس سے زیادہ بہتر دوسرا مطلب ہے
اولاد بے ادب ہوگی، گستاخ ہوگی، اور ماں باپ کے ناک میں کہتے ہیں نا دم کر دینا۔ آپ بوڑھے بوڑھیوں سے ملیے، ان سے بات چیت کیجیے تو وہ آپ کو بتائیں گے بھئی کیا حال ہے چچا، بس کچھ مت بولو، ہم اپنے بیٹوں سے بہت پریشان ہیں، اور ہماری بہویں جب سے آئی ہے تب سے ٹھیک سے ہمیں کھانا بھی نہیں ملتا۔ قریباً اکثر گھروں کی یہ شکایت ہے کہ اپنی اولاد اور اولاد کے بعد ان سے منسلک جو ان کی بہویں ہیں، ان اولاد کی جو بیویاں ہیں، ان سے ماں باپ سب پریشان ہیں۔ تو اولاد یہ غم و غصے کا، رنج و غم کا سبب بنیں گی۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَالشِّتَاءُ قَيْضًا، وَالشِّتَاءُ قَيْضًا، ٹھنڈی کا موسم گرمی کا سبب بنے گا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، لیکن جو ٹھنڈک لوگوں کو چاہیے اس کی جگہ پہ گرمی نظر آئے گی، اور یہ ہم لوگ بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ دسمبر اور جنوری کا مہینہ چل رہا ہوتا ہے، مگر اچانک کبھی آپ کو محسوس ہوگا کہ ارے بھائی بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے، سویٹر اتار کے رکھ دیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈی آ گئی۔ یہ سب چیزیں پہلے دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ ٹھنڈی ہے تو بس ٹھنڈی ہے، ٹھنڈی کے موسم میں گرمی، ٹھنڈی کے موسم میں مسجد میں پنکھا چلے، کیا مطلب؟ یہ صورتحال دیکھی جا سکتی ہے اس وقت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اثر ہے۔ آگے آپ نے فرمایا وَحَتَّى يُجْهَرَ بِالْفَحْشَاءِ، اور یہاں تک کہ بے حیائی کے کاموں کو کھلم کھلا کیا جائے گا، کھلم کھلا لوگ دیکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹرینوں میں سفر کرتے ہوئے یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے، میٹرو ٹرین ہے، اس طرح کی ٹرینوں میں، پارکوں میں یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی نظریں پڑ رہی ہوتی ہے، لیکن گزرنے والا شرم کے مارے اپنی نظر جھکا کر چلا جاتا ہے، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ بالکل بے حیائی کا دور دورہ ہے۔ آگے آپ نے فرمایا وَتُزْوَى الْأَرْضُ زَيًّا، زمین کی تنابیں کھینچ دی جائے گی، زمین کو یوں سمیٹ دیا جائے گا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ سفر کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور انسان گھنٹے گھنٹے میں دور سے دور نکل جائے گا۔ آج اس ملک میں ناشتہ ہندوستان میں کر رہا ہے، کھانا کہیں اور ملک میں جا کر کھا رہا ہے۔ ایروپلین کی ایجاد نے اس ٹکڑے کو اچھی طریقے سے حل کر دیا ہے کہ زمین کس طرح لوگوں کے لیے سمیٹ دی گئی ہے۔ آگے آخری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَيَقُومَ الْخُطَبَاءُ بِالْكَذِبِ، تقریر کرنے والے مقررین حضرات جھوٹی باتوں کو لے کر کھڑے ہوں گے، لوگوں کے سامنے جھوٹے قصے، جھوٹی غلط حدیثیں بیان کریں گے، یعنی موضوع حدیثیں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہ ہو، اس طرح کی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، جھوٹی باتیں بیان کریں گے، جھوٹے قصے بیان کریں گے۔ آگے آپ نے بڑی خطرناک بات ارشاد فرمائی فَيَجْعَلُونَ حَقِّي لِلشِّرَارِ أُمَّتِي، میرا حق چھین کر میری امت کے بدترین لوگوں کو دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے؟ آپ کا حق یہ ہے کہ شریعت سازی، شریعت بنانا یہ اللہ اور رسول کا حق ہے۔ در حقیقت شریعت تو اللہ بناتا ہے، پیغمبر اس کی وضاحت کرتا ہے، اور جزوی اعتبار سے بھی پیغمبر کو من جانب اللہ یہ حق دیا جاتا ہے کہ آپ جیسا موقع دیکھیں، جو مناسب سمجھیں، آپ بندوں کی رہنمائی کر دیں اس سلسلے میں۔ تو آپ من جملہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کیا احکام کیا دینے ہیں، کیا نہیں دینے ہیں، کیا شریعت ہے کیا نہیں ہے، یہ حق صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ جاہل پیروں اور اسی طریقے سے بددین پیروں، جن کو لوگوں نے اپنا بڑا بنا لیا ہے، ایسے لوگوں کی بات کو شریعت بنا کر لوگوں کے سامنے یہ بدعتی علماء پیش کرتے ہیں، شریعت بنا کر پیش کرتے ہیں اسے، اور لوگ اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ جاہل پیروں کے ملفوظات، ان کے اقوال، ان کی ارشادات آج امت کے ایک طبقہ کے لیے دین بنا ہوا ہے، ان کو قرآن و حدیث سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کے بڑی ناراضی کا اظہار فرمایا۔ آگے آپ فرماتے فمن صدقہم، جو ایسے خطبہ کی تصدیق کرے گا بذالک، اس معاملے میں، یعنی وہ جاہل پیروں کو اس کا حق دیں گے، اور جو ایسی باتوں پر یقین کریں گے اور جاہل پیروں کی بات کو اپنے لیے سند سمجھیں گے، ورضی بہ، اور اس پر راضی ہوں گے، لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گے، جو لوگ بھی ایسا کریں گے۔ اس لیے یہاں پہ بہت زیادہ
لوگوں کو حکمت سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو جب عام کریں گے تو انشاءاللہ پھر یہ جو چیز ہے، لوگ بے دینی کو جو دین سمجھ رہے ہیں، دوسروں کی باتوں کو، پھر یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔